انٹیلیجنس ہے ان سے. چونکہ لفظ دوستی کا، دوست کا لفظ اس آیت میں موجود نہیں ہے، اصدقاء کا لفظ موجود نہیں ہے، اولیاء کا لفظ موجود ہے. اولیاء کا لفظ ولا سے نکلا ہے، ولا کے معنی آتے ہیں الائنس کے. جی ٹھیک ہے، تو وہ الائنس جو ہے آپ اس کا ترجمہ الائنس کرتے ہیں، تو الائنس جو ہے وہ غیر مسلم سے الائنس نہ رکھیں، یہی ہے. جی ہاں، ایسی الائنس کی جس سے جو اسلام کے خلاف ہو. آبویسلی وہ آپ رکھیں گے تو پھر آپ کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ نہیں تو پھر یہ تو جو آیت ہے، کیونکہ میں تو شر البریہ ہوں، آپ خیر البریہ ہیں، تو دوستی تو ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم ہمارا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. تو ہم نے آپ کو کب آپ کے ساتھ برا بیہیویئر رکھا ہے؟ ہم تو آپ کو ہمیشہ استقبال کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ بتاتے کہ آپ شر البریہ خود ہیں بھی اور آپ کہہ بھی رہے ہیں. جی میری روزمرہ زندگی میں جتنے بھی میرے تعلق رہے ہیں مسلمانوں سے، سب نے میرے ساتھ اچھا بیہیو کیا. میرے ساتھ میں ایک صومالی ہے، صومالی مسلمان ہے، 5 وقت کا نماز. شکایت کہاں ہوئی؟ نہیں، شکایت تو تعلیمات، جو اسلام کی تعلیمات نہیں نا، تعلیمات بھی اس کے اکارڈنگ ہے نا. یہی سمجھ نہیں رہے آپ. سورہ ممتحنہ کی آیت کتنی بار حضرت نے پیش کی ہوئی ہے؟ ہم نے پیش کی. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں آپ. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کفار نان مسلم سے جو تمہارے ساتھ جھگڑتے نہیں دین کے معاملے میں، بلاسفیمی نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، یعنی تمہیں تنگ نہیں کرتے. ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ تم ان کے ساتھ اچھا ویوہار رکھو، اچھا بیہیویئر رکھو. وتقسطوا، حتیٰ کہ جسٹس کرو، یعنی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ان کے برعکس اگر کوئی مسلمان کھڑا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک نان مسلم ہے اور ایک مسلم کھڑا ہے، اور دونوں کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ آ گیا ہے. ایسی صورت میں اگر نان مسلم جسٹس کے اوپر ہے تو آپ نے نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ہے اس آیت کی تعلیم. آپ نے یہ نہیں کہ میرا مسلمان ہے اور وہ زیادتی کر رہا ہے کسی نان مسلم کے ساتھ تو آپ اپنے بلیور ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. قرآن کی آیت ابو شاکر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کھودوں نا تو آپ پتہ چلے گا کہ آپ کو جس اسلامی تعلیمات سے پرابلم ہے اس سے زیادہ پرابلمٹک تعلیمات آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. میں کھود کے دکھاؤں ابھی تھوڑا؟ ضرور کوشش کر کھودوں، چلیں دیکھتا ہوں ابھی. آپ بتائیں کہ اسلامک تھیولوجی کے حساب سے اسلام کے اندر جو شرک ہے وہ جو ہے وہ نازیزم سے زیادہ برا ہے یا نہیں؟ شرک کس سے برا؟ شرک جو ہے وہ نازیزم سے زیادہ برا ہے یا نہیں اسلام کی نظر میں تھیولوجیکلی؟ دیکھیے، شرک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں کہ شرک جو ہے اسلام کے اندر، شرک جو ہے وہ تھیولوجیکلی کتنی بری چیز ہے؟ نازیزم سے زیادہ بری چیز ہے یا نہیں؟ شرک جو ہے انفارگیبل سن ہے. سو نازیزم میں آپ کو ایک کوشچن دے رہا ہوں نا کہ وہ اسلام کے تھیولوجیکلی جو ہے اسلام اس کو نازیزم سے زیادہ برا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ میں بول دینا. ہاں برا سمجھتا ہے. ہاں سمجھتا ہے. چلیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شرک کو، جس کو وہ دنیا کی سب سے بری چیز سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو اور اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے اور ہر طرح کی جو ہے انصاف اور جسٹس کی بات کرتا ہے. فرام اسلامک پرسپیکٹو، فرام اسلامک پرسپیکٹو کرتا ہے. ہاں بالکل، ایز اے ذمہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، سب کے بات کہتا ہے. ایز اے ذمہ میرے حقوق ہیں اسلامکلی. ہاں، لیکن کس کے؟ یعنی کہ اس ذمہ، یا آپ مشرک ہیں جس کو اسلام سب سے برا سمجھتا ہے؟ سیکنڈ اسٹیٹس، ایز اے سیکنڈ اسٹیٹس. وہ ٹھیک سیکنڈ اسٹیٹس، چلیں ٹھیک ہے، تھرڈ سیکنڈ جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک چلیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس اس میں رہ رہے ہیں، آپ کی اپنی آئیڈیالوجی میں جو ہے ٹیررزم کی جگہ ہے؟ آپ ٹیررسٹ کے وجود کو برداشت کر سکتے ہیں اپنی ریاست میں؟ نہیں، پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تو آپ زیادہ ریجڈ ہو گئے نا. اسلام جو ہے جس کو آئیڈیالوجیکلی جو ہے، ایک منٹ ابو شاکر بھائی سن لیں کہ شرک کو اسلام جو ہے وہ نازیزم سے زیادہ برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ اپنی ریاست میں برابر کا انصاف دینا چاہتا ہے اور اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے. آپ ایک ایسے ریجڈ انسان ہیں کہ آپ کا نازیزم سے جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، اور اس آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کی بیس پہ آپ اس کے وجود کو اپنی ریاست میں برداشت نہیں کر سکتے. کون زیادہ ریجڈ ہے، میں یا آپ؟ زبردست پوائنٹ. نہیں، کون زیادہ ریجڈ ہے؟ کس کے تھاٹ زیادہ پرابلمٹک ہے؟ میرے زیادہ تھاٹ پرابلمٹک ہیں آپ کے؟ ہماری سوسائٹی میں نازیزم ابھی بھی ہے،
नासिज्म को, वो मैं पूछ रहा हूँ बर्दाश्त करेंगे आप? मैं सिर्फ है की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लीगली आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? लीगली नो करेंगे, लीगली उसके वजूद को आप रिकॉग्नाइज करेंगे? देखिए पहले तो ये बताएं नासिज्म है क्या? भाई आप यस या नो में जवाब दें। अभी ये कह रहे हैं कि है, नासिज्म है, और भी कह रहे हैं कि है क्या? जो यहाँ पे अभी जो लोग नासी हैं वो यहूदियों को बुरा समझते हैं। बुरा समझना गैर कानूनी नहीं है, कोई भी नहीं 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 नहीं, थोड़ा तफसील से बता दे भाई, नाजिज्म क्या है? जी अबू शाकिर भाई, आपको नाजिज्म के बारे में अच्छे से पता है कि नाजिज्म जो है बेसिकली एक वाइट सुप्रीमिज्म की बात करता है, ठीक है? वो अपने आप में कोई एंटीसेमेटिक नहीं है। नहीं, वो अपने आप में एंटीसेमेटिक, वो बात सही है, लेकिन उसका जो आगाज है वो एंटीसेमेटिज्म से हुआ है, मतलब यानी वाइट सुप्रीमिज्म के तहत जो है वो एंटीसेमेटिज्म करता है, ठीक है? उसका मतलब ये मानना है कि हम वाइट जो है वो सुप्रीम है, अब उसमें अगर सेमेटिक आना चाहेगा तो हम उसके साथ जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे, ये उनका ख्याल है। अब आप बताएं कि आपकी स्टेट जो है इस ख्याल को लीगली जो है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, अगर आप जो है यूरोप में हैं, इटली का हवाला दे रहे हैं ना आपने, इटली का प्राइम मिनिस्टर का, इटली में जाकर जरा होलोकॉस्ट का इंकार कर दीजिए, तो क्या आपको आपकी इज्जत अफजाई नहीं होगी वहां पे? जरा बताएं। इटली में कोई कानून नहीं है कि ये आप डिनाई होलोकॉस्ट डिनाई करें। सिर्फ अबू शाकिर भाई मैं होलोकॉस्ट की बात नहीं कर रहा। चलें ठीक है बोले। अबू शाकिर भाई मैं वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसको आप प्रॉब्लमेटिक समझते हैं, जिसको आप एक जुर्म समझते हैं, उसको आप अपने यहाँ अलाउ नहीं करते। लेकिन हम एक ऐसे वर्ल्ड व्यू को जिसको हम प्रॉब्लमेटिक समझते हैं और कहते भी हैं, ठीक है, इसको इतना प्रॉब्लमेटिक समझते हैं कि उसको हम सब थियोलॉजिकली जो है सबसे ऊपर रखते हैं प्रॉब्लम में। लेकिन उसके बावजूद हम ऐसे वजूद को जो उस थॉट को मानता है उसको हम अपने स्टेट के अंदर बराबर का हक देते हैं। उसके लिए इंसाफ का जो है, बल्कि बराबर का हक नहीं देते, बल्कि उनको अपने जो भी उनके आइली कवानीन है उस पर अमल की इजाजत देते हैं। उनके जो घर हैं जहां वो इबादत करेंगे और जिस इबादत को हम लोग जो है वो शिर्क समझते हैं उसको हम अलाउ करते हैं। क्या आप जो है अबू शाकिर भाई, आपकी स्टेट जो है वो नाजिज्म के किसी एक ऐसे समझें कि गैदरिंग को अलाउ करेगी जहां एंटीसेमिटिज्म किया जाए? करेगी अलाउ? अच्छा, और अभी आपने कहा इटली में कोई ऐसा लॉ नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, Holocaust denial is finally a crime in Italy. The Italian Parliament on June 8 finally approved a bill criminalizing the denial of the Holocaust. The law itself is a part of the anti-racism bill, which also punishes incitement to racial hatred and crimes against or blah blah. तो इटालियन पार्लियामेंट ने 8 जून को कर लिया। तो आपकी मालूमात जरा सा आउटडेटेड चल रही हैं जी। रिसेंटली 2016 में, ठीक है, रिसेंटली है तो 2016 में भाई। हाँ जी, तो ठीक है, 8 साल हो गए। हाँ, तो ये कनाडा में भी जो है वो इस कानून में है कि आप रिजिड हैं। शाकिर भाई आप बताएं कि हम ज्यादा रिजिड हैं, आप ज्यादा रिजिड हैं, किसके थॉट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं? मैं कैसे ज्यादा रिजिड हो गया? मैं तो कहता हूं कि जो गैर कानूनी सोच है, एंटी सेमिटिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप ज्यादा रिजिड हुए ना। देखें, हम तो इस्लाम जो है वो अपनी रियासत में किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, इवन लीगलाइज भी करता है, सिर्फ और सिर्फ तबलीग से मना करता है। कोई अगर कोई नॉन मुस्लिम है इस थॉट के साथ रहना चाहता है, शिर्क के थॉट के साथ, तो उसको रहने की इजाजत भी देता है। ठीक है, अब आप बताएं कि हम ज्यादा रिजिड हैं, आप ज्यादा रिजिड हैं? तो नासिज्म आपकी रियासत में अलाउड होगा? अरे अबू शाकिर भाई फिर आप इधर उधर घूम रहे हैं। आप असल में अबू शाकिर भाई की थोड़ा उम्र ज्यादा हो गई है, अब जरा समझ में देर में आता है उनको। तो अब आप जो है नवासी पौधा पोतियों में अपना दिल लगाएं, और अगर हो सके तो अल्लाह की तरफ भी लगा ले, चुके वक्त बहुत करीब है। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं फ्लोरिडा जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना चैनल खोलूंगा, उसका नाम होगा आपको यानी हम बंद कर लेना, फिर हम बता जाना। नहीं यार, ये सारा फनी चला जाएगा। लेकिन ये है कि आपके असूलों के मुताबिक कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी, सबका नाम एहतराम से लिया जाएगा। मैं ये फ्लोरिडा ऑरलैंडो जो है स्टूडियो जाया जा रहा है क्या ट्रेनिंग लेने के लिए?
نہیں میں لیک لینڈ کو چھٹیوں کو سردیاں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آپ سے اجازت لے اگر آپ کی ویڈیو چینل آپ کا چلے گا ہماری ویڈیو سے تو ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ بھی آ جائیں میدان میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے سکھ دھرم کے بارے میں لائیو اسٹریم کرنے کی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ there is no religion as Sikh religion. چلے ٹھیک ہے, وہ کسی اور موضوع پر کریں گے بات, اب ہمیں اگلے کالر کو بھی لینا ہے. اوکے جی بائے. ٹھیک ہے اوکے چلے جی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ, آج تو بھائی کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کئی سارے عیسائی دکھ رہے ہیں, لیکن میں اس سے پہلے زید جی, یہ اکنالج اسلام شریف نہیں چلے گئے جی بھائی. زید آپ اسٹیج پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, اصل میں بعض اوقات کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے, اس کا جواب دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے, لیکن مطمئن نہیں کر پاتے ہیں کہ عام طور سے اسلام میں قرآن حدیث نے یہ کہا ہے کہ مردوں کے ساتھ میں وعدہ کیا گیا جنت کے اندر. آپ کس مدرسے سے پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھ رہے ہیں, ویسے ندوۃ العلماء کی شاخ کے اندر برانچ میں پڑھ رہے ہیں, اور اس سال ندوۃ العلماء میں رہیں گے. ٹھیک جی. اب دیکھیں ہمیں لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مدرسے کا طالب علم ہے. جی 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 ہاں فرمائیے. تو اس کا جواب, یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں وہ وعدہ نہیں کیا گیا جو مردوں کے ساتھ کیا گیا. کون سا وعدہ؟ بہت سے وعدے جو جنت کے تعلق سے کیے گئے ہیں کہ جنت کے اندر مردوں کو حور ملے گی, اور اس کے علاوہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب مردوں کو یہ ساری چیزیں دی جائے گی اور مردوں کے ساتھ میں ان کی وہ بیویاں جو دنیا کے اندر تھی وہ دی جائے گی, تو پھر عورتوں کے لیے کون سے وعدے کیے گئے ہیں جو جنت کے اندر ان کو ملے گا؟ عورتوں کو وہ ملے گا جو عورتوں کو چاہیے, اور مردوں کو وہ ملے گا جو مردوں کو چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ بیوی دے دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی آپ کو اگر ایک سے زیادہ بیوی دے دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں. اچھا, اگر آپ اپنے خاندان میں کسی باحجاب با پردہ ایک باحیا خاتون سے پوچھ لیں کہ بھائی تمہارا نکاح ہم 2 مردوں سے ایک ساتھ کرا رہے ہیں, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو اگلی ہی لمحے آپ, اگر وہ خاتون آپ سے عمر میں بڑی ہوگی نا, تو آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پہ ہوگا, چونکہ آپ کا چہرہ سجا دیا ہوگا, وہ اتنی حیا کی وجہ ہے نا. یہ عورت کی حیا کے خلاف آپ نے سوال کر لیا. عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کو 4 ہسبینڈ ملے. عورت اگر اپنی فطرت کے اوپر باقی ہے تو وہ ایک ہی ہسبینڈ سے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گی, پوری زندگی گزار لے گی. اور مرد اپنی فطرت پر باقی ہے تو اس کو ایک سے زیادہ عورتیں چاہیے, تو مرد کو اس کی فطرت کے مطابق اور عورت کو اس کی فطرت کے مطابق ملے گا. جو وعدہ کیا گیا وہ فطرت کے مطابق ہے. اور جس کی آپ یہ کہیں کہ نہیں بہت سی عورتوں کو زیادہ مرد چاہیے تو ان کی فطرت بدل چکی, ان کو تو جنتی میں نہیں جانا, ان کے لیے جی. لیکن پھر یہی سوال رہ جاتا ہے کہ دنیا کے فطرت کا جو نظام ہے وہ دنیا کے اندر ہے, اور جنت کے اندر تو یہ ہے کہ وہاں پر جو چاہے وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کے تحت. ایک آدمی اگر یہ چاہے کہ وہ خدا بن جائے تو کیا خدا بن جائے گا؟ جی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے تو ماتحت خدا کے ہوں گے وہاں. پھر ایک آدمی اگر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ماتحت خدا کے ہوگا, یا مثلا آپ یہ چاہیں جنت میں جا کر کے سارے جہنمی جو ہیں وہ جنتی میں آ جائیں, وہ بھی آ جائیں جو مشرک اور کافر ہیں, کیا آپ کی چاہت پر عمل ہو جائے گا؟ جی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ چاہے گا وہ اس کو ملے گا. اب کافروں اور مشرکوں کا جنت میں آنا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کا جنت میں پہنچ کر خدا بن جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. تو انسان اپنی فطرت کے باہر کوئی خواہش نہیں کرے گا, اس فطرت میں وہ جو بھی خواہش کرے گا وہ خواہش اس کی پوری ہوگی. جی. اس کے علاوہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کو وہاں پر حور دی جائے گی, تو کیا پھر اگر وہ عورت جس کا شوہر جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا, یا پھر وہ عورت جس کا شوہر ہی نہ ہو, اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں الگ مخلوق پیدا کی ہے. اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے. اللہ نے کچھ مخلوق جنتی کے لیے خاص پیدا کی ہے, اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں, جیسا کہ حور جنت کی مخلوق ہے.
وہ ایسی عورتوں کے لیے ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا جن کا شوہر جنت میں نہیں ہے. مفتی صاحب درخواست یہ ہے کہ آپ وہ حوالہ بتا دیں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے. بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک تو یہ کہ حور کا تو آپ کا ذکر آئی گیا نا کہ وہ مخلوق جنت کی مخلوق. اب یہ کہ وہ آیت میرے ذہن میں آئے گی تو میں بھی بتا دوں گا. اتنے ہم دوسرے کالر لے لیتے ہیں اگر آپ کا یہ سوال مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں دوسرا ایک سوال بھی ہے. جی جی جیسے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں, تو یہ کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ کس اعتبار سے, کیا مطلب کس اعتبار سے؟ مطلب یہ صرف گھریلو نظام کے اعتبار سے ہے یا پھر پورے دنیا کے نظام کے اعتبار سے ہے؟ ہر اعتبار سے. دیکھیں دنیا کا جو نظام ہے, سوسائٹی جو ہے, وہ جو سویلائزیشن ہے وہ معاشروں سے بنتی ہے, معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے اور خاندان افراد سے بنتے ہیں. تو جب آپ نے ایک اتھارٹیٹیو ایک ہائرارکیکل سسٹم ہے یہ جس میں کسی نہ کسی کو سربراہ بننا ہوتا ہے, جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس میں اتھارٹی مرد کی ہے فیملی کے لیول پر, تو پھر فیملی جن چیزوں کو بہت ساری فیملیاں بنائیں گی نا مل کر, وہاں پر بھی اتھارٹی مرد ہی کی ہوگی. جی اچھا, کچھ لوگ نیچے دروپدی جو ہے یہ جو ہے سوشل کانٹیکسٹ میں یہ سوشلی جو ہے وہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پہ. یہ یعنی کہ اسپریچولی نہیں ہے, مطلب کہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اسپریچولی جو ہے وہ حاکم ہے, بلکہ یہ سوشل کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے جی. نیچے کمنٹس میں کچھ لوگ نا دروپدی جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں, تو میں یہ چیز بتاتا چلوں, مانگے اس نے ایک ہی تھا 5 گنوں کے ساتھ, مانگا اس نے ایک تھا, وہ تو اس کے ساتھ موئے ہو گیا تھا, وہ ملے نہیں تو وہ پھر 5 ہوئے, تو یہ یاد رکھنا. اچھا زید صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے, میرے وہ ابھی مل نہیں رہا مجھ کو حوالہ اس کا, لیکن میرا حوالہ موجود ہے اور قرآن کی کسی آیت سے وہ دلالے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بھی مرد بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے کہ جن کی بیوی موجود نہیں ہوگی, چاہے ان کی شادی نہیں ہوئی یا بیوی ادھر رہ گئی, تو ان کو بھی تو شادی کرنی ہے نا, تو ان کی ایسی عورتوں سے ہوگی جن کے ہسبینڈ نہیں. مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ حوالہ مانگتے ہیں کہ پھر عورت کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ چیز ہے, مرد کے لیے یہ حور دی جائے گی, تو پھر وہ حوالہ یہ مانگتے ہیں سامنے والے کہ بھئی عورت کے لیے پھر اگر اس کا مرد چلا گیا جہنم میں, یا پھر یہ ہے کہ اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو, تو ان کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو اس کا حوالہ وہ طرف کرتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر یہی بات ہے نا کہ شادی کرنا ایک اس کی فطرت میں ہے, اور فطرت کے اندر اس کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی. جنت میں جا کر اس کی خواہش فطرت کے مطابق یہ کہ اس کی شادی ہو, تو اس کی شادی ہوگی, چونکہ فطرت کے مطابق جتنی خواہشات ہیں وہ پوری ہونی ہے. جی حضرت یہ میں نے ایک اثر پڑھا تھا, ابھی اس وقت مستحضر نہیں ہے اس کا ریفرنس, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ایک صحابی سے کسی تابعی نے سوال پوچھا تھا کہ جب ہمارے کوارے نوجوان ہیں وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا, تو انہوں نے کہا وہاں ان کی آپس میں شادیاں, اچھے جوڑوں کی آپس میں شادیاں کروا دی جائیں گی. یہ اثر بھی آپ کو مل جاتا ہے. اب وہ مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے حوالہ, اگر نظر آ گیا تو میں ضرور شیئر کر دوں گا. جی اسی طرح سے پھر بعض خواتین کا اعتراض یہ ہوتا ہے, مسلم خواتین ہی ہوتی ہے, ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے, اور پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اعتراض. ہاں اس کا آج ہی ایک ویڈیو میرے چینل پر شارٹ ویڈیو ہے اپلوڈ ہوئی ہے, اس میں اس کا جواب ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو اچھا یہ 1 منٹ رک جائیے, مجھے اس کا حوالہ ملنے لگ رہا ہے, اگر یہ وہی ہے تو ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ سوال ہے, سوال یہ کیا گیا کہ اذا كانت المرأة من اهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا وتزوجت ولم يدخل زوجها الجنة فمن يكون لها, کہ ایک عورت نے دنیا اہل جنت میں سے ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی ہو گئی لیکن شوہر جنت میں نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ الجواب یؤخذ من عموم قوله تعالی, وہی جو جواب میں نے دیا, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے کہ جس کی تم شہوت یعنی خواہش کرو, اور ظاہر ہے کہ اس کا دائرہ فطرت کا دائرہ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں یہ ہے کہ
فالمرأۃ اذا كانت من اہل الجنہ، اگر عورت اہل جنت میں سے ہے اور اس نے شادی نہیں کی، یا اس کا شوہر تھا لیکن وہ اہل جنت میں سے نہیں ہے اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، فہناک من اہل الجنۃ، تو جنت میں ایسے مرد بھی تو ہے نا کہ جنہوں نے شادی نہیں کی یا ان کی بیویاں جنت میں نہیں پہنچی، تو پھر ان کو ان ایسی خواتین سے ان کی شادی کی جائے گی. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے اور اس کا یہ استنباط ہے اس آیت سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس آیت سے. حضرت آپ کی اجازت ہو، میں نے زید بھائی کا نا مائک میوٹ کیا تھا کیونکہ پیچھے سے شور آ رہا تھا. جی میں ایک ایسا یہاں پر زید بھائی کے سامنے نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سننے والے کئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے اس کو کبھی نہ دیکھا ہو. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ مرد اور عورت کو جنت میں امیجن کر رہے ہیں تو بینگ اے میل اور فیمیل ہی امیجن کریں. اب مثال کے طور پر عورت کی نیچر جس وجہ سے اس میں نسوانیت یا زنانہ پن آتا ہے، یا فیمنزم یا فیمنن اس کی نیچر ہوتی ہے، اس میں ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، مرد کے ساتھ لنک ہوتی ہے اور اس کو انچارج مان کر خوشی محسوس کرتی ہے. اور پھر عورت ایموشنلی اس طریقے سے کنسٹرکٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر ایک مرد کو اچھے سے خوش بھی کر سکتی ہے اور اس کو اٹینڈ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ایموشنلی وہ فوکسڈ ہوتی ہے. جیسے ہی اس کی زندگی میں ویکیوم آئے، گیپ آئے ایک مرد کے حوالے سے، تو وہ دوسرے مرد کی طرف جاتی ہے، پھر دوبارہ اس نظریے سے وہ اس مرد کی طرف نہیں آ سکتی جس سے پہلے ہٹی ہوتی ہے. یہ ہے عورت. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں عورت ہوگی تو وہ عورت ہوگی ہی تب جب اس میں عورت کے گن ہوں گے. صحیح بات. اور مرد ہوگا ہی تب جب اس میں مرد کے گن ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ جسم وہاں پر جائے گا مگر نیچر بدل جائے گی، وہ تو خوبصورتی ہی ختم ہو جائے گی. یعنی عورت میں جو نزاکت ہے، جو اس میں زنانہ پن ہے، جو اس میں شرمیلا پن ہے، جو اس میں نازکی ہے، جو اس میں خوبصورتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے قرآن میں ان کی صفت بیان کی ہے عروبن اترابا. عشاق ہوں گی، اپنے خامدوں کی عاشق ہوں گی. عروبن کا مطلب ہے مر مٹنے والی. اب مجھے بھلا بتاؤ، جس عورت کو یہ صفت دے دی جائے کہ وہ اپنے خامن پر مر مٹنے والی ہو، وہ کیسے کسی دوسرے کا تقاضا کرے گی؟ تو یہ یاد رکھنا آپ نے کہ عورت کو اس کی نیچر کے حساب سے جنت میں آپ نے سمجھنا ہے، تبھی وہ عورت کہلائے گی، ورنہ وہ عورت نہیں رہے گی. اچھا، وہ مجھے دلیل مل گئی ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. اس میں یہ ہے کہ لا تزال جہنم یلقا فیہا وتقول هل من مزید، کہ جہنم خالی رہے گی اور کہتی رہے گی کہ مجھے اور چاہیے، یہاں تک کہ حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ. تو اس کے بعد جنت کا ذکر ہے، ولا یزال فی الجنت فضل، جنت میں خالی جگہ باقی رہے گی، تمام اہل جنت داخل ہو چکے ہوں گے. حتی ینشئ اللہ لہا خلقا فیسکنہم فضل الجنہ، یہاں تک کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور وہ اس علاقے میں رہے گی. یہ ہے وہ دلیل. جی، تو اس سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے وہاں پر وہ جو چاہے گی ان کے لیے اس کا انتظام کیا جائے گا. جب اللہ ایک مخلوق پیدا کر رہا ہے جو جنت کے لیے اس خالی جگہ کو پر کرے گی، تو اس میں سے وہ افراد بھی نکلیں گے جو ایسی عورتوں سے نکاح کریں گے. جی، یہ مفتی صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے چلیں آپ کو کنسیشن دے دیں گے چونکہ آپ ہماری برادری سے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی، سوال یہ ہے کہ آپ افراد سازی کا کام کرتے ہیں؟ افراد سازی کا کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت سارے لوگ اس طرح کے کرنے لگے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم دوسرے کو دیں. اس تعلق سے میں کچھ پڑھاتا بھی ہوں اور میں نے پڑھایا بھی ہے 2-3 سال سے، اور اس طرح کے کچھ افراد تیار بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی کام بہت باقی ہے. دعا کیجیے گا. اگر ہم اس میں شامل ہو سکے تو آپ ایسا کریں، مجھ سے پرسنل پر رابطہ کیجیے. کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ سے پرسنل پر رابطہ؟ میرا ای میل چل رہا ہے، یہ askmufty@YNW، تو آپ اس پر رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، اب ہمارے ساتھ ہیں جوناتھن احزیہ. جی، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. جی، انہوں نے میرے خیال سے اسلام قبول کیا تھا. ریورٹ ہیں آپ شاید جوناتھن بھائی؟ جی، عامر بھائی جانتے ہیں مجھے، علی رضا خرم کی ٹیم میں آئے تھے میں. اچھا جی فرمائیے. میں اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہتے ہیں؟ اچھا چلیں، خیر آپ کو اگر جانا ہے تو بالکل.
बेहतर है। बारकल्लाह फीकुम। जी भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आई वुड से कि ये सेक्टेरियन क्वेश्चन है, जैसे कि सुन्नी शिया ये लोग करते हैं ना। मैंने बेसिकली मैं लद्दाख से हूँ, तो यहाँ पे शिया मुस्लिम ज्यादा है, तो जब मैं उनको सुनता हूँ और भाई देखें, ये सवाल हम नहीं लेते हैं, ऐसा कोई सवाल हम नहीं लेते हैं। हाँ, कोई भी आप किसी भी फिरके के ताल्लुक से हमसे सवाल, यही तो हमने शुरू स्ट्रीम में कहा कि हम तो फिरका परस्ती अपने प्लेटफॉर्म से हम किसी फिरके के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन उसका ये प्लेटफॉर्म नहीं है। जी नहीं, मेरा सिर्फ एक डाउट है ना, मुझे सिर्फ वो क्लियर करवाना है। खैर, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसका जवाब देना है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ले तो फिर उसके बाद जैसे जी बारह फदक जो कंट्रोवर्सी हमेशा मुस्लिम्स के बीच में रहती है, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो ये अनहो या अनहा है, लड़कियों के लिए क्या यूज होता है? अनहा। ओके, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो बेसिकली हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहती है कि ये जो बाग मेरा है, ये मुझे, हाँ जी, हुजूर सलाम ने पहले से ही मुझे वो विरासत दे दिया है। इट्स नॉट विरासत, लेकिन उन्होंने मुझे इसकी मलकियत दे दी है। तो क्या उनको मलकियत मिली थी? क्वेश्चन ही तो बुनियादी तौर पर शिया और सुन्नियों के दरमियान एक डिबेट का इशू है ना। तो अगर मैं इसका कोई भी जवाब दूंगा, ऑब्वियसली बात है कि मैं चूंकि सुन्नी हूं, तो मैं जो सुन्नी और सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दूंगा चूंकि मैं सुन्नी हूं, बल्कि मैं उनको दलील की बुनियाद पर सही समझते हुए जवाब दूंगा। तो फिर वही बात है कि एक अननेसेसरी डिबेट का आगाज हो जाएगा, जो मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं चाहता हूं। बागे फदक पता नहीं कहाँ है, हजरत फातिमा को मिला कि नहीं मिला, इट डजंट रियली, सुन लीजिए, इट डजंट रियली मैटर। हमसे ये सवाल हरगिज नहीं होगा कि हजरत अबू बकर ने बागे फदक हजरत फातिमा को क्यों नहीं दिया था, जब ये सवाल मुझसे होना ही नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। अब हिस्टोरिकल इवेंट में हम कितना ही तहलील और तज्जिया कर लें, कितना ही एनालिसिस कर लें, तो उसमें हमेशा इख्तलाफ रहेगा ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ रिवायतें, दोनों तरफ नरेशंस हैं, तो हम उस फड्डे में पढ़ना ही नहीं चाहते कि जिसको हम कभी सॉल्व ही ना कर सके। सिंपल सी बात। दूसरी बात, हजरत ऐसे सवालात भाई लेकर आए, आप कह रहे हैं मेरा इश्काल है, ऐसे सवाल लेकर आए जो इल्हाद और इर्तदाद का सबब बन सके किसी के लिए। अब देखें, जैसे ये जरूरियात है ईमान या ईमानियात में, बुनियादियात में से है ही नहीं है जितना हजरत ने कहा, तो बस फिर छोड़ दे मेरा भाई, इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी के जो मामला था उनकी तरफ तवज्जो करें। आपसे मैं लिख कर दे रहा हूं, और इस जब भी मरना तो हर एक को है, कब्र में चाहे उस पर्ची को ले जाना आपसे ये सवाल होगा नहीं बागे फदक के ताल्लुक से, तय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो तो वैसे ही जिस रीजन में मैं रहता हूँ ना, तो वहाँ पे मोस्टली ये अब वही तो बात है ना, जब आप इस तरह की मजालिस में जाएंगे कि जहां सेक्ट्स की बात हो रही है, इधर से उसके खिलाफ बोल रहा है, तो फिर आदमी के ज़हन में इस तरह के शुबहात आते हैं। आप ऐसे लोग, चाहे वो किधर भी किसी भी कैंप से हो, आप उनके पास जाएं जो इस्लाम की बात कर रहा है, सीधे सीधे अकायद की। इस वक्त दुनिया में नौजवान अकायद की वजह से परेशान है, वो बागे फदक के चक्कर में पड़े हुए लोग, तो ठीक है, उसको आप एक तरफ रखें। सबसे बड़ी बात हजरत, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपसे ज्यादा फिक्र, या जो आपके रीजन के अंदर ज्यादा फिक्र किसको होनी चाहिए थी? जो उनके हस्बैंड है हजरत अली शेर खुदा, उन्होंने मामलात उम्मत के मसीह तर मफाद के अंदर आगे बढ़े, तो बस अल्लाह बात ही नहीं करें। जी थैंक यू, सही कह रहे हैं। तो भाई इसीलिए छोड़ दें, उनके हवाले करते हैं। ठीक है, चले भाई। जी एक मिनट में मैं कह रहा हूँ, जैसे आपका पॉइंट है ना, तो आई वुड से कि सिमिलरली मेरा पॉइंट भी था, लेकिन जस्ट एक डाउट था। बाय द वे, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि ये वैसे मैं भी थोड़ा सा फिकी हो जाए, मुझे लोग कहते हैं कि ये फिकी सवाल है, लेकिन आप देखें, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की स्ट्रीम होती ही फिकी मसाइल के लिए है। वो संडे मॉर्निंग में करते हैं, तो आप उनकी स्ट्रीम पर जाइए और ये सवाल फिकी कोई क्वेश्चन है आप उनसे कर लीजिए, ठीक है? ओके जी, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, ये कौन सा में हंट ER, ये क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल था।
یہ جو بچوں کے ساتھ جو نارملی جو یہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن میرا ایک سوال تھا کہ تھوڑے مول صاحب جیسا مولوی صاحب بدسلوکی کرتے بھیا جو کرتے ہیں نا وہ آپ ایسا کریں، نہیں